بنی اسرائیل میں عمران اور حنہ میاں بیوی نہایت نیک اور پارسا تھے، مگر ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ ایک دن حنہ نے بارگاہ خداوندی میں منت مانی کہ اگر میرے بچہ ہو تو اسے ہیکل یعنی مسجد اقصی کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ کی قدرت سے ان کی دعا قبول ہوئی اور لڑکے کے بجائے ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی، جس کا نام مریم رکھا گیا۔ جب حضرت مریم علیہ السلام قدر سمجھدار ہوئیں تو آپ کی والدہ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی کہ یہ درست ہے کہ لڑکا اور لڑکی ایک جیسے نہیں ہوتے، مگر یہ لڑکی ہمارے لیے لڑکوں سے کم نہیں۔ میں اپنے وعدے کے مطابق اسے اللہ کی خدمت کے لیے وقف کرتی ہوں۔ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ ایک معصوم لڑکی کو کسی کی تحویل میں دے دینا ایک بڑی ذمہ داری کا کام تھا۔ آخر یہ کام حضرت مریم کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کیا گیا، جو اللہ کے نبی بھی تھے، ہیکل کے مجاور بھی اور رشتہ دار بھی تھے۔ دوسرے مجاورین کی بڑی خواہش تھی کہ یہ لڑکی انہیں مل جائے، مگر بار بار قرآندازی پر بھی حضرت زکریا علیہ السلام کا ہی نام نکلا تو سب نے اس کو خدائی فیصلہ تصور کرتے ہوئے خوشی سے قبول کر لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم کے لیے ہیکل کے قریب ہی ایک حجرہ بنا دیا، جس پر حضرت مریم تمام دن اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی اور رات کو اپنی خالہ عیشا کے گھر چلی جاتی۔ حضرت مریم نے اس قدر عبادت کی اور اتنی پاک زندگی بسر کی کہ بنی اسرائیل میں آپ کی خوبیاں ضرب المثل بن گئیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب کبھی دن کے وقت حضرت مریم علیہ السلام کے حجرے میں تشریف لے جاتے تو وہاں انہیں بے موسمی پھل دیکھ کر بہت تعجب ہوتا۔ آخر انہوں نے ایک دن پوچھ ہی لیا کہ اے مریم، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم نے فرمایا کہ یہ میرے اللہ کا مجھ پر فضل و کرم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عنایت کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اندازہ کر لیا کہ حضرت مریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے۔ آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جو اللہ مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل بھیجتا ہے، کیا وہ مجھے اس بڑھاپے میں اور میری بانجھ بیوی کے ہاں ایک لڑکا نہیں دے سکتا؟ اس پر آپ نے بارگاہ الہی میں بڑے ہی عجز سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری دی اور فرمایا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت۔ ایک مدت تک حضرت مریم علیہ السلام اس حجرے میں اللہ کی عبادت کرتی رہیں۔ عبادت سے جو وقت بچتا اس میں ہیکل کی خدمت بھی کرتی۔ آپ اپنے حجرے سے بہت کم باہر نکلا کرتی تھی۔ ایک دن ضروری کام کے لیے مشرق کی جانب باہر نکلی اور ایک گوشہ تنہائی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آپ کے پاس آئے۔ آپ ایک اجنبی آدمی کو اپنے قریب دیکھ کر گھبرا گئیں اور فرمانے لگیں کہ اگر تجھ کو کبھی بھی اللہ کا خوف ہے تو یہاں سے چلا جا، میں اللہ کا واسطہ دے کر تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، مریم گھبراؤ نہیں، میں انسان نہیں ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تجھ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم نے یہ سنا تو بہت حیران ہوئیں اور فرمایا کہ میرے ہاں کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں؟ فرشتے نے جواب دیا کہ میرے پروردگار کا حکم اسی طرح ہے اور یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا نشان اور حکم ہوگا۔ اس کا لقب مسیح اور نام عیسیٰ ہوگا۔ خداوند کریم اس کو حکمت اور کتاب یعنی توریت و انجیل کا علم عطا کریں گے اور وہ بنی اسرائیل کی جانب سے اللہ کا رسول ہوگا۔ کچھ مدت کے بعد حضرت مریم علیہ السلام اللہ کے حکم سے حاملہ ہو گئیں اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے سوچا کہ اگر میرے یہاں یہی بنی اسرائیل کے لوگ باتیں بنائیں گے اور بہتان باندھیں گے، اس لیے آپ بیت المقدس سے 9 میل کے فاصلے پر ایک ٹیلے پر چلی گئیں جو آج کل بیت الحم کے نام سے مشہور ہے۔ آپ ایک کھجور کے تنے کے سہارے بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور لوگ مجھ کو بھول چکے ہوتے۔ اس وقت نیچے سے فرشتے نے پکارا کہ مریم غم نہ کر، اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے نہر جاری کر دی ہے اور کھجور کو ہلا، تجھ پر پکے ہوئے پھل گرنے لگیں گے، ان کو کھا پی اور اپنے فرزند سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر، اور اگر کوئی تجھ سے پوچھے تو اشارے سے ان کو کہہ دے کہ میں خاموش ہوں، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے،
میں کسی سے بات چیت نہیں کر سکتی۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام بچے کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ جب لوگوں نے ایک بچے کو حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں دیکھا تو لگے باتیں بنانے کہ نہ تو تیرا باپ برا تھا اور نہ تیری ماں بد چلن تھی، تو نے یہ کیا کام کر دیا، تو نے یہ عجیب ہی بات کر دکھائی ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے خاموشی سے بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہی تمہیں حقیقت حال سے آگاہ کرے گا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم اس شیخوار بچے سے کیا بات کریں، مگر وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے نبی بنایا اور کتاب دی ہے، اس نے مجھے برکت دی ہے اور نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ جب تک میں زندہ رہوں اس نے مجھے اپنی ماں کا خدمت گزار بنایا ہے، میں خودسر اور نافرمان نہیں ہوں، مجھ پر اللہ کی سلامتی کا پیغام ہے۔ جس دن پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن پھر زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ ایک شیخوار بچے کے منہ سے یہ باتیں سن کر وہ لوگ حیران رہ گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت مریم علیہ السلام معصوم ہے اور اس بچے کی پیدائش اللہ کا ایک نشان ہے۔ لیکن اس کے باوجود اب بھی بعض ایسے شریر موجود تھے جنہوں نے اس پیدائش کو اپنے لیے بری فال تصور کیا، مگر آپ خداوند کریم کے فضل و کرم سے پرورش پاتے رہے۔ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسالت ملی اس وقت ان کی قوم میں دنیا جہاں کی تمام خرابیاں موجود تھیں۔ وہ لوگ اس قدر سرکش ہو گئے تھے کہ ان کے ایک بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا۔ اب آپ نے قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، میں اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں، میں اللہ کی جانب سے تمہارے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آیا ہوں اور تمہاری اصلاح میرے سپرد ہوئی ہے، اور اللہ کے قانون توریت کو جسے تم نے پس پش ڈال رکھا ہے اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اس کی تکمیل کے لیے اللہ کی کتاب انجیل لے کر آیا ہوں۔ یہ کتاب حق و باطل کا فیصلہ کر دے گی۔ تمہارے لیے یہی بہتر اور مناسب ہے کہ اللہ کے حضور میں جھک جاؤ، یہی بہتری اور بھلائی کا راستہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائشی اللہ تعالیٰ کا بڑا معجزہ تھا، مگر اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 معجزے عطا کیے جن کا قرآن حکیم میں ذکر آیا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، دوسرے کسی اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے تو ان کی آنکھیں درست ہو جاتی اور وہ دیکھنے لگ جاتا، تیسرے کسی کوڑی کو پھونک مار دیتے تو وہ بھلا چنگا ہو جاتا، چوتھے آپ مٹی کے پرندے بنا کر ان پر پھونک مار دے تو وہ زندہ ہو جاتے اور اڑنے لگتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم کا خلاصہ یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرنی چاہیے، اچھے اعمال کرو۔ جو انبیاء کرام آ چکے ہیں یا نبی آخر الزمان جو تشریف لانے والے ہیں، جن کا اسم گرامی احمد ہوگا، میں ان کی رسالت کی تصدیق کرتا ہوں۔ اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرو، برے کاموں سے پرہیز کرو، اور میں تمہاری طرف اللہ کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ ان باتوں کو واضح کر دوں جن کے متعلق تم آپس میں جھگڑ رہے ہو۔ اللہ سے ڈرو جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے، کیونکہ یہی سیدھی راہ ہے۔ لیکن بنی اسرائیل تو بہت ہی سرکش اور نافرمان ہو چکے تھے، اور حضرت یحییٰ کی بشہادت نے تو انہیں اور بھی بے باک بنا دیا تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ اور وعظ و نصیحت نے ان پر کوئی اثر نہ کیا، بلکہ وہ الٹے ان کے دشمن ہو گئے، اور جب وہ ان کے معجزات کو دیکھتے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو دکھاتے تو وہ بدنیت پکار اٹھتے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور یہ لوگ حضرت پر بہتان کستے اور ان کی توہین کرتے۔ لیکن اس کے باوجود بعض اللہ کے نیک بندے ایسے بھی تھے جو آپ پر ایمان لے آئے، لیکن ان کی تعداد بہت ہی تھوڑی تھی، اور یہ تھے بھی غریب اور مزدور لوگ، مگر قرآن مجید نے ان کو حواریوں اور انصار اللہ کے لقب سے یاد فرمایا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین دلایا کہ وہ ہر حال میں ان کے مددگار رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دشمنان حق کے مقابلے میں کامیاب کیا۔ خوان نعمت کا مطالبہ۔ چنانچہ یہ لوگ غریب اور سادہ مزاج تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تیرا اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے کھانے نازل کرے تاکہ ہم کھانے کمانے سے آزاد ہو جائیں اور اطمینان قلب سے دین حق کی تبلیغ میں مصروف رہیں؟ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ اللہ کو ہر قسم کی طاقت اور قوت حاصل ہے،
پھر بھی نیک بندوں کا یہ خاصہ نہیں کہ وہ اللہ کا امتحان لیں۔ اللہ سے ڈرو اور ایسی باتیں نہ کہو۔ حواریوں نے کہا کہ ہمارا ہرگز یہ منشا نہیں کہ ہم اللہ کی آزمائش کریں، ہمارا مطلب تو یہ ہے کہ ہم حصول رزق سے بے نیاز ہو جائیں، آپ پر اور پختہ یقین ہو جائے اور ہم دل جمی سے حق کی تبلیغ کر سکیں۔ جب ان کا اصرار بڑھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ تو ان کا سوال پورا کر اور آسمان سے ایسے خوان نعمت اتار جو ہمارے لیے تیرے غضب کا باعث نہ بن جائیں بلکہ ہمارے لیے خوشی کی یادگار بن جائے، ہم تیرا نشان کہلائے، اور ہم کو غیبی رزق سے شاد کر کیونکہ تو ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، لیکن ساتھ ہی وحی کے ذریعے واضح کر دیا کہ اگر اس کے بعد بھی کسی نے حکم خدا کی نافرمانی کی تو پھر ان کو ایسا ہولناک عذاب دوں گا جو کائنات میں کسی کو نہ دیا گیا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ تو تمام عمر شادی کی اور نہ ہی اپنے لیے مکان بنایا، صرف اللہ کا پیغام ہر جگہ پہنچاتے رہے، دن کو خلق خدا کو واعظ و نصیحت فرماتے اور بیماریوں کو شفا بخشتے اور جہاں رات ہو جاتی وہیں بسر لیتے۔ یہودی حضرت کی اس طریقہ کار کو برداشت نہ کر سکے اور جب ان کی کوئی پیش نہ گئی تو انہوں نے یہ طے کیا کہ بادشاہ وقت کو آگ کے خلاف کر کے سولی پر لٹکا دیا جائے۔ چنانچہ یہ لوگ بادشاہ وقت کے دربار میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ شخص ہمارے لیے ہی نہیں بلکہ آپ کی حکومت کے لیے بھی سخت خطرناک ہے، اس لیے اس کا قلع قمع کرنا نہایت ضروری ہے، یہ کوئی جادوگر ہے۔ لوگ اس کے شعبدوں کو دیکھ کر اس کے ساتھ مل رہے ہیں، اگر اس کا تدارک نہ کیا گیا تو ایک دن عیسیٰ علیہ السلام آپ کے تخت پر قبضہ کر کے بنی اسرائیل کا بادشاہ بن جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گرفتاری کا فیصلہ۔ یہودیوں کی یہ گفتگو سن کر بادشاہ نے ان کو اجازت دے دی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے دربار میں پیش کریں۔ اس پر وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ اب وہ اس کوشش میں رہنے لگے کہ کوئی ایسا وقت آ جائے کہ آپ کو آسانی سے گرفتار کیا جا سکے تاکہ عوام میں ہیجان و اضطراب نہ پھیلنے پائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہود کی کارستانیوں سے ناواقف نہیں تھے۔ آپ اپنے حواریوں کے ساتھ ایک بند مکان میں تھے۔ یہاں آپ نے ان سے وعدہ لیا کہ وہ حق پر قائم رہیں گے اور حق کی تبلیغ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ دشمن جو تیرے خلاف تدبیر کر رہے ہیں، یاد رکھو ہم اس سے بہتر خفیہ تدبیر کرنے والے ہیں، اور فرمایا کہ نہ تجھ کو دشمن قتل کر سکیں گے اور نہ سولی دے سکیں گے، میں تجھ کو اپنی جانب اٹھا لوں گا اور تجھ کو کافروں سے پاک رکھنے والا ہوں، اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے انہیں قیامت تک تیرے منکروں پر غالب رکھنے والا ہوں۔ چنانچہ جب یہ لوگ مکان کے اندر داخل ہوئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ کر سکے اور شبہ میں پڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کو قتل کیا گیا ہے اور نہ سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ اللہ کی اپنی خفیہ تدبیروں کے باعث اصل معاملہ ان پر مشتبہ ہو کر رہ گیا، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں انہیں قتل کر دیا گیا ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں، وہ اٹکل پچو باتیں کی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو اپنی جانب اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ پھر فرمایا کہ کوئی اہل کتاب ایسا باقی نہیں رہے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے آپ پر ایمان نہ لائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان اہل کتاب پر گواہ بنیں گے۔